حق کہنے کی اور حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العالمین اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے، اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ ماں اپنے بچے سے، ماں کی مہربانیاں ایک طرف، رب العالمین ماں سے بھی ہزارہا گنا زیادہ اپنے بندوں سے پیار فرماتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پہ شفقت فرماتے ہوئے جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی، رب العالمین کل قیامت کے دن میری امت کا حساب میرے حوالے کرنا، میں اپنے بندوں کا حساب خود کروں۔ رب العالمین نے فرمایا، پیارے حبیب تیرے امتی ہیں میرے بندے ہیں، تیرے امتی ہیں میرے بندے ہیں۔ میرے حبیب میرے بندوں سے، اپنے بندوں سے مجھے اتنا پیار اور محبت ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بندوں کے عیوب پہ کوئی بھی مطلع نہ ہو، میرے بندوں کے عیبوں کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ میرے حبیب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بندوں کا عیب محبوب آج قیامت کے دن آپ پر بھی ظاہر نہ ہو، آپ کے غیر پر بھی ظاہر نہ ہو۔ اس لیے یہ حساب لینا میں نے اپنے ہی ذمہ رکھا ہے، اپنی ہی بارگاہ میں اپنے ہی پاس رکھا ہے۔ اللہ اتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے، جی یہ اس کے پیار اور محبت کی دلیل ہے۔ دیکھو نا، کتنا بھی کوئی کتنا محسن ہو، کتنا سخی ہو، کتنا نرم مزاج ہو، احسان کرتا رہے، لیکن کبھی تھوڑی سی نافرمانی بے ادبی اس کی کر لے نا، تو وہ کہتا ہے یار چھوڑو، میں اتنے احسان کر کر کے اب احسان نہیں کروں گا، اب احسان نہیں کروں گا۔ لیکن وہ اتنا مہربان، اتنا کریم، رحمان و رحیم کہ بندہ دن رات اس کی عصیان نافرمانی میں دن رات بسر کر رہا ہے، پر وہ اپنی عطاؤں کو کم نہیں کرتا۔ جی اس نے کبھی کسی بندے سے اپنی نعمتوں کو روکا نہیں، کھانا بھی دے رہا ہے، پینا بھی دے رہا ہے، جینا بھی دے رہا ہے، سب کچھ۔ فرماتا ہے میرے بندے تو نافرمانی کر رہا ہے، پر میں رحمان و رحیم ہوں، میری رحمت اور میری عطا کی بارش موسلادھار برستی رہے گی، دنیا میں میرا کھاتا رہے گا۔ بندہ کبھی سوچا؟ ارشاد فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اے وہ لوگ جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، زیادتی کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، اپنی زندگیوں کو برباد کر بیٹھے، دن رات لہو و لعب میں گزرا، وہ کام کرتے رہے جن سے رب ناراض ہوتا ہے، جی رب ناراض ہوتا ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو، سنو، نا امید نہ ہونا، مایوس نہ ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امیدی کا اظہار نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نا امید تو اس سے بنا ہو کہ جس کا کوئی نقصان کرے،
اس کے عطا میں، اس کے خزانے میں کوئی کمی آئے نہ۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ذرا آ کے تو دیکھنا، ذرا اس کی بارگاہ میں جھک کے تو دیکھنا، چاہے جتنا بھی گناہ کر بیٹھا ہے تائب ہو کر آ جا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہی تو بہت بخشنے والا، وہی تو مہربان ہے۔ اللہ پاک کی رحمت ہی ہے کہ اس نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایسے ایسے ایام، ایسی ایسی راتیں، ایسے ایسے مواقع عطا فرمائے ہیں کہ معمولی سی عبادت کرو تو رب کریم اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نزلۃ المجالس میں ہے، جا رہے تھے، ایک بڑا چمکدار، بڑا خوبصورت ایک پتھر نظر آیا۔ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر روح اللہ علیہ السلام بڑا تعجب کرنے لگے، حیران ہو گئے۔ اللہ پاک تو نے اس کو کتنا حسن دیا ہے، اللہ پاک یہ کتنا خوبصورت ہے۔ فرمایا پیارے کیا اس پہ تعجب کر رہے ہو؟ ہاں رب العالمین۔ فرمایا اس سے بھی زیادہ تعجب والی چیز تمہیں دکھاتا ہوں، ذرا دیکھتے رہو، اسی پتھر کو ذرا دیکھتے رہو۔ یوں دیکھا کہ پتھر پھٹ گیا، اس کے اندر ایک بزرگ تسبیحات میں ہے اور عبادت میں لگا ہوا ہے، اور تعجب بڑھ گیا۔ فرمایا پیارے روح اللہ ذرا پوچھو اس سے، اس حالت میں یہ کب سے ہے، کس طرح یہاں رہ رہا ہے، کب سے رہ رہا ہے؟ پوچھا، اس نے کہا 400 سال گزر گئے۔ بڑا تعجب ہوا، یہ بڑا خوش قسمت ہے، خوش نصیب ہے کہ دن رات ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں گزر رہا ہے، جی ہر لمحہ خدا کی یاد میں گزر رہا ہے۔ بڑا تعجب ہوا، فرمایا کہ تو اتنا بڑا عابد ہے، اللہ پاک اس کی کتنی بڑی عبادت ہوگی، کتنا بڑا اجر و ثواب ہوگا۔ رب کائنات نے فرمایا پیارے روح اللہ سنو، یہ اس کا بڑا مقام ہے، بڑا ثواب ہے، لیکن میرے حبیب جناب محمد الرسول اللہ کا امتی، ان کو ایسے مواقع عطا کروں گا، ایسی راتیں عطا کروں گا کہ 2 رکعت نفل پڑے گا تو اس کی 400 سالہ عبادت کے برابر ثواب عطا کروں گا۔ عبادت تھوڑی کرے گا، اجر میں بہت عطا کر دوں گا، ثواب میں بہت عطا کر دوں گا۔ اس لیے تو ارشاد فرمایا میرے بندو سنو، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ 15 شعبان المعظم کی رات ہو، یا ماہ رمضان المبارک ہو، یا ماہ رجب المرجب ہو، یہ ایام، یہ خصوصیات 10 ذی الحج کا ہو، جی یہ ایام، یہ راتیں، یہ دن اللہ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بعض لوگ وہ جی 15 شعبان کے متعلق یہ ایسا کیوں کرتے ہیں، خام خواہ سادہ لوگوں کو ایک ذہنی پریشانی ڈالنی ہے۔ مجھے یہ بتائیے
ایک چیز وہ کہتے ہیں نا مفردات، یعنی علیحدہ علیحدہ چیزیں اگر پاک طیب طاہر ہوں تو ان طیب طاہر چیزوں کو ملا دیا جائے، مرکب بنا دیا جائے، تو کیا وہی پاکیزہ چیزیں مل کر پلید ہو جائیں گی؟ اور اللہ کے بندے سب اجزاء جب پاک ہیں تو کل بھی پاک ہی ہوگا، کل پلید نہیں ہو سکتا۔ اس رات کیا ہوتا ہے؟ ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر لا تعداد احادیث مبارکہ ہے، قرآن پاک میں صدقات خیرات، اپنے اموات کے لیے ایصال ثواب کرنا، ان چیزوں کا ذکر، کسی کو کلام نہیں۔ ایصال ثواب جب چاہو، جس وقت چاہو کرو۔ اگر مسلمان 15 شعبان المعظم کو اپنی اموات کے لیے اگر کوئی دلائل نہ بھی ہوں تو بھی، میں قطع نظر اس سے کہہ رہا ہوں، صرف یہ دیکھیے کہ ایصال ثواب اپنے اموات کے لیے، عزیزوں کے لیے کیا جا رہا ہے، دعائے مغفرت کی جا رہی ہے، قبور کی زیارت کرنے گئے، وہاں قرآن پڑھا، صدقہ خیرات کیا، زیارت قبور کی، یہ ساری چیزیں سنت بھی ہیں، ثواب بھی ہے، اجر بھی ہے۔ کہ اگر کوئی عام دنوں میں کرے تو اجر و ثواب ہے، اگر 15 شعبان المعظم کو کرے تو پھر کیوں گناہ ہے، پھر کیوں منع ہے؟ اور پھر اس رات کو دیکھو نا، کوئی ایسا وقت ہے کہ اللہ نے فرمایا ہو بھائی ہاں فلانی رات کو تو عبادت کرنا، تو فلانی رات کو نہیں کرنا۔ مسلمان اگر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے گناہوں سے نادم ہو کر رب کائنات کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور ساری رات اگر اپنے رب کو راضی کرتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، درود پڑھتا رہے، درود و سلام پڑھتا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے، اپنے رب کو راضی کرتا رہے، تو بھلا یہ منع کیوں ہوگا؟ اللہ تو فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، خام خواہ کی باتیں ہیں۔ اور پھر 15 شعبان کے متعلق تو احادیث مبارکہ میں لاتعداد جگہ پہ بہت ساری احادیث ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وارضاہا عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی اکرم شعبان شریف میں اتنے زیادہ روزے رکھتے تھے کہ اتنے زیادہ روزے رمضان کے علاوہ آپ کسی مہینے میں نہیں رکھتے۔ نبی اکرم سے کثیر روزے، زیادہ روزے رکھنے کی وجہ پوچھی گئی کہ یا رسول اللہ اس مہینے میں آپ اتنے زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں، اور اس 15 کی رات کو اتنا لمبا قیام کہ قدم مبارک سوج جائیں، ساری رات عبادت میں گزرے۔ اللہ کے حبیب اتنی کثیر عبادت، زیادہ عبادت کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی اکرم نے فرمایا سنو، اس رات اجر لکھی جاتی ہے، اس رات بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل جائے، میری اجر لکھی جائے، تو میں روزے کی حالت میں ہوں، عبادت کی حالت میں ہوں۔ اس لیے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب 15 شعبان کی رات آ جائے نا تو فرمایا قوموا لیلہا وصوموا یومہا، اس رات کا قیام کیا کرو تے دن کا روزہ رکھا کرو۔ دن کا روزہ یعنی یوں سمجھیے، دن کا روزہ ہے تو روزے دار کا ہر لمحہ، روزے دار کا ہر لمحہ عبادت میں گزر رہا ہے۔ جیسے نمازی 4 رکعت نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو اس نماز کے دوران چاہے آپ قعدہ کر رہے ہیں، چاہے رکوع کر رہے ہیں، چاہے سجود کر رہے ہیں، چاہے اتحیات، بھائی یہ ساری چیزیں عبادت ہے نا۔
ہر حرکت تیری عبادت ہے، تو روزہ بھی اسی طرح ایک عبادت ہے۔ تو روزے دار کا بیٹھنا اٹھنا یہ سارا اس عبادت میں ہو رہا ہے۔ تو دن بھی سارا عبادت میں گزرا۔ فرمایا پھر قوموا لیلہا، رات کو قیام بھی کرو، رات بھی عبادت میں گزری۔ تو یوں سمجھیے کہ دن رات مومن کا عبادت میں گزرا ہے، اور اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا مہربان ہے۔ فرمایا جب 15 شعبان کی رات آتی ہے تو اللہ رب العالمین نزول اجلال فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو پکارتا ہے، اور میرے بندو آؤ، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اسے رزق دے دوں۔ آؤ، کوئی ہے کسی مصیبت میں مبتلا، میں اس کی مصیبت دور کر دوں۔ ہے کوئی کسی مشکل میں پھنسا ہوا، میں اس کی مشکلات دور کر دوں۔ ہے کوئی کسی حاجت والا، میں اس کی حاجت پوری کر دوں۔ فرمایا ساری رات رہتا ہے حتیٰ کہ طلوع فجر ہو جائے۔ اور ایک حدیث میں یوں بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ گناہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ یعنی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک تو اپنے بندوں کی بخشش فرما رہا ہے، اللہ پاک تو اپنے بندوں پہ مہربان ہے، وہ کرم فرما رہا ہے۔ میرے بھائی، ان توہمات کا کبھی شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کو قبرستان بھی تشریف لے گئے اور فرمایا عائشہ تمہیں پتہ ہے، جب ام المومنین نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اتنا بڑا سجدہ کیا، فرمایا عائشہ پتہ ہے آج کون سی رات ہے؟ آج 15 شعبان المعظم کی رات ہے۔ اس رات اللہ رب العالمین بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ بخش دیتا ہے۔ میں یہاں قبرستان میں آ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، اللہ پاک جو کریم ہے مولا ان سارے مومنین کو بخش دے، اللہ پاک نے معاف فرما دے، اللہ پاک ان کی قبروں پہ رحمت نازل فرما۔ آج مومنین اپنے بزرگوں کی، اپنے عزیزوں کی قبروں پہ جا کر قرآن پڑھتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، تو یہ سارے کا سارا سنت رسول ہے۔ ہاں ایک بات صاف ظاہر ہے، قبرستان جاؤ تو قبرستان جانے کا ایک طریقہ ہے، قبروں کے اوپر نہ چڑھو، وہاں ہنسی مذاق نہ کرو۔ ہم لوگ غفلت کا شکار ہیں جی، وقت بڑا نازک آ گیا ہے، بڑا عجیب وقت آ گیا ہے کہ میت کو دفنایا جا رہا ہے، لوگ ہنس رہے ہیں، یا میت کو دفنایا جا رہا ہے اس وقت کاروباری باتیں ہو رہی ہیں۔ اب یہ موبائل میں وسعت آ گئی ہے، اس میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ ادھر میت کو دفن کیا جا رہا ہے، موبائل کان پہ لگا ہوا ہے، یا اس میں موویاں بن رہی ہیں۔ کب ایک مومن کی موت آتی ہے تو ایک تمام مومنین کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ایک عبرت کا مقام ہے۔ آج کسی کو ہم دفنا رہے ہیں نا اپنے عزیز کو، تو یہ بھی سوچ لے کل تیرا بھی نمبر ہے، اور پتہ نہیں قبر بھی نصیب ہوتی ہے یا نہیں، یہ بھی کسی کو نہیں پتہ۔ حاضرین محترم، شعبان المعظم اور 15 شعبان کی رات بڑی عظیم رات ہے۔ اس رات کو خصوصیت کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے، اپنے گناہوں سے تائب ہو کر
آپ نے جو جن سے ناراضگی ہے ان کو راضی کر کے، حدیثوں میں آتا ہے اس رات جو دل میں بغض اور کینہ رکھتا ہے اللہ پاک اس کی بخشش اس رات نہیں فرماتا جب تک کہ وہ دل سے کینہ نہ نکالے، بغض نہ نکالے۔ اس لیے کینہ، بغض، عداوت نکال کر فرمایا شرابی جو شراب کا عادی ہے جب تک توبہ نہیں کرے گا اس کی بخشش نہیں، جادوگر اس کی بخشش نہیں، اسی طرح چند چیزیں۔ تو یہ مواقع ہیں، خوش قسمت ہیں جنہیں اللہ پاک نے یہ مواقع عطا فرمایا۔ جی کیا پتہ اگلا سال کون ہوگا کون نہیں ہوگا، یہ موقع ملا ہے اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کا، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا۔ اللہ رب العالمین وہ بڑا کریم ہے، اس لیے فرمایا مومنو ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اپنے اموات کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، چاہے وہ حلوے کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو یا ویسے صدقہ خیرات ہو، ایصال ثواب ہے، اس کا اجر و ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صدقہ خیرات ایصال ثواب جو کیا جاتا ہے یہ اموات کو پہنچتا ہے۔ حضرت انس نے پوچھا تھا یا رسول اللہ انا کنا نحج عن موتانا ونتصدق عنہم ونصلی عنہم، یا رسول اللہ ہم اپنے اموات کے لیے صدقہ خیرات کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، نفلی عبادات کرتے ہیں، تو یہ سارا فہل یصل ذالک الیہم، یا رسول اللہ کیا یہ ان کو ثواب پہنچتا ہے؟ نبی اکرم نے فرمایا نعم، ہاں، انہ لیصل الیہم، یہ جو کچھ تم کرتے ہو تمہارے ان عزیزوں کو، رشتہ داروں کو یہ ثواب پہنچتا ہے۔ اور یہاں تک بات ختم نہیں فرمائی، فرمایا وَهُمْ يَفْرَحُونَ بِهِ، وہ اس سے خوش بھی ہوتے ہیں، کما یفرح احدکم بالطبق اذا اہدی الیہ، جیسے دنیا میں کوئی کسی کو تحفہ دیتا ہے، ہدیہ دیتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ فرمایا اسی طرح ان اموات کا بھی خوشی کا مقام ہوتا ہے، وہ بھی خوش ہوتے ہیں، ان کی محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور انہیں فرشتے کہتے ہیں کہ او فلانے اور صاحب قبر تجھے مبارک ہو، تیرے فلاں نے تیرے لیے یہ ہدیہ بھیجا ہے، تیرے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ تو حاضرین محترم، زندہ آدمی اپنے اموات کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ صرف اور صرف ایصال ثواب، صرف اور صرف دعائے مغفرت، یہی ہم کر سکتے ہیں۔ دنیا میں بندہ کسی کے ساتھ کوئی احسان کرنا ہو تو کئی بہانے، کئی طریقے ہیں، لیکن اموات کے ساتھ جو کر سکتے ہیں وہ صرف ایصال ثواب ہے، دعائے مغفرت ہے۔ یہ موقع ہے، اس پہ ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اپنے عزیزوں کی قبروں کی زیارت کی جاتی ہے، وہاں فاتحہ درود کیا جاتا ہے میرے بھائی، وہاں فاتحہ شریف پڑھا جاتا ہے، جائیے تلاوت کیجیے، ادب و احترام سے قبروں کا خیال کریں، قبروں کو پھلانگے نہیں، شور شرابہ نہ ہو۔ اللہ پاک کرم فرمانے والا ہے، سب کے لیے ذریعہ بخشش بن جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، دیکھو نا اللہ بڑا مہربان ہے، ایک آدمی اگر ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لی اور کہہ دے اللہ پاک اس سورت کا ثواب جو ہے نا، میں نے اس قبرستان میں جتنے بھی مسلمان مدفون ہیں اللہ پاک اس کا ثواب میں نے سب کو بخشا۔
فرمایا اگر اموات اس قبرستان کے اندر 1,00,000 بالفرض اگر میت ہے تو ہر ایک کو اللہ پوری سورت کا ثواب عطا فرمائے گا، اور 1,00,000 کیا مجموعہ، یعنی 1,00,000 سورت کا ثواب پڑھنے والے کو اللہ عطا فرما دے گا۔ اپنے اوپر قیاس کرتا ہے خدا کے خزانوں کو، وہ میں نے سنائی جگہ جو دیکھو جی یہ اتنا بڑا ثواب کہہ دیتے ہیں کہ اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا ثواب ہے، وہ عقل کا گورا، تیرا کیا نقصان ہے؟ اللہ عطا کرنے والا ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، بندہ معمولی عمل کرے اور وہ کثیر ثواب عطا فرما دے، اس کا یہ کرم ہے، اس کی مہربانی ہے۔ اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں کیے گناہوں سے صدق کے دل سے توبہ کرنے کی اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو بخشے اور معاف فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عالم اسلام پہ رب کائنات اپنے محبوبوں کے صدقے اور ان عظیم اوقات کے صدقے، اپنی رحمت عامہ کے صدقے اللہ پاک عالم اسلام پہ رحم و کرم فرمائے۔ وما علینا